السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زندگی ایک سفر ہے، مسلسل سفر۔ زندگی کا سفر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور بڑھاپے سے آخرت کی طرف سفر۔ ایک انسان سفر کی ساری منازل طے کرتا ہوا اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک اور سال مکمل ہوا، ایک نئے سال میں داخل ہوئے۔ قمری مہینے کے حساب سے اور اسلامی مہینے کے حساب سے مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور شمسی کے لحاظ سے جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو نئے سال کی میں ہم نے اس کو لوگوں نے بہت منایا، بڑے جوش و خروش سے منایا، جبکہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ساتھ کچھ نئے وعدے، نئے ارادے، نئے اصول بنانے چاہیے۔ ہمیں وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ جو غلطیاں، جو لغزشیں، جو گناہ ہمارے گزشتہ سال، گزرے ہوئے سال میں ہوئے، اب ہم ان کو دوبارہ سے نئے سرے سے نئے سال میں لے کر داخل نہیں ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں ان کا خمیازہ جو ہمیں پچھلے سال میں بھگتنا پڑا، ہم ان غلطیوں کو دوبارہ سے نہیں دہرائیں گے۔ اور کیا ہم نے آنے والے دنوں کے لیے کوئی نئے اصول، ہم نے بنائے ہیں اپنی زندگی کے نئے اصول و ضوابط کہ جو ہم نے ان کے بغیر زندگی گزاری، اب ہمیں اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے بنانا ہے، اچھائی کی طرف راغب ہونا ہے اور برائی سے دور بھاگنا ہے۔ جو ہم نے اپنی زندگی کے اصول پچھلے سال توڑے، ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا، اب ہم نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے، ہم نے نئے اصول و ضوابط کے ساتھ نیکی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو جو ہم نے اس چیز کا وعدہ کرنا ہے، اپنے ساتھ عہد لینا ہے کہ نیکیاں کرنے کا اصول اور برائی نہ کرنے کا اصول جو ہم سے پہلے ہوا سو ہوا، اللہ ہمیں اس کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے اور نئے اصول بناتے ہوئے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے ترتیب دینا ہے۔ تو ہمیں جب بھی، جیسے آپ کبھی دیکھیں نا کہ دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے پورے سال کا جو اینڈ میں ان کے پورے سال کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ کس نے کتنی عمدہ کارکردگی دکھائی۔ تو جو پورا سال کے بعد جب وہ پھر ان کو اس کے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، بینیفٹ دیے جاتے ہیں، بڑے بینس دیے جاتے ہیں ان کو کہ آپ نے پورا سال بڑا اچھا کارکردگی جس نے دکھائی ہوتی ہے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور اس کو بونس ملتے ہیں۔ اور اسی طرح جس نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی ہوتی تو اس کو یعنی کہ اس کی بلکہ کٹوتی کی جاتی ہے، تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی اور اس کو بلکہ اس کا شاید اس کو ملازمت سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے کہ اس نے پورے سال میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو جج کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا، ہم نے کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کیے کہ جو ہمیں بونس میں دیے جائیں، جو ہمیں ایکسٹرا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے ہمیں انعامات سے نوازے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نوکری میں پکا قبول کر لے اور اپنا خادم بنا لے، اور ہمارے ساتھ ہم جو نوکری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہم سے کتنا خوش ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری خوشیاں، ہماری نیکیوں کو دیکھتے ہوئے، ہماری اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے کہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی اچھی دے۔ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا گزشتہ سال میں اگر ہم نے کسی کا کوئی دل آزاری کی، کسی کے ساتھ ہم نے برا کیا، تو کیا اب ہم نئے سال میں ہم یہ باتیں نہ دہرائیں۔ تو اگر ہم سب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ ہر ایک کو ہم سے فائدہ پہنچے، ہم ہر ایک کے لیے نفع والے بنیں۔ اگر چلے ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اتنا تو ضرور کریں کہ ہم کسی کی دل آزاری کا، نقصان کا یا تکلیف کا سبب نہ بنیں، کسی کے رونے کا سبب نہ بنیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو ہم اس چیز کا تو ارادہ کریں۔ تو اگر ہمارے نیک ارادے ہوں گے، ہماری نیت خالص ہوں گے، ہمارے اصول پکے ہوں گے، تو یعنی کہ اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اور شیطان نے جیسے پچھلے سال ہمیں بڑا ڈگمگایا، تو کیا ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ ہم نے پچھلے سال کتنی غلطیاں کی، جو ہمارا وقت گزر گیا، ایک ایک دن ہمارا، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو گزر گیا، تو اس میں ہم نے جو غلطیاں کیں تو ہم نے اب ان کو دوبارہ نہیں کرنا۔ تو ہم نے پچھلے سال کتنا کا قرآن پڑھا، کتنی 5 وقت کی نمازوں کا ہم نے اپنا معمول کو پکا رکھا کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنے، قرآن ہم نے کتنا پڑھا۔ تو ہم نے اگلے سال میں اس چیز کا وعدہ کرنا ہے، اس چیز کی نیت کرنی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ پچھلا سال گزر گیا لیکن اب ہم نے نئے سرے سے اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہوئے روز کا ہم نے معمول بنانا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا، اپنی روز کا معمول بنانا ہے کہ ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو، 5 ٹائم نماز پڑھنے کا اور جتنے بھی روزے رکھنے کا، ان سب چیزوں کا ہم نے اپنا پورا شیڈول ایک مرتب کرنا ہے کہ ہم سے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہم نے اپنی زندگی کا، ہمارا 1 سال کم ہو گیا
تو اب ہم نے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہم نے اپنے پاس جتنا ہمارا وقت ہے اس کو قیمتی جانتے ہوئے ہم نے اس کو قیمتی بنانا ہے، اور ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں، اور ہم نے اس کو دین اور دنیا دونوں کے لیے وقف کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ہیبٹس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے جو پچھلے سال ہماری ہیبٹس تھیں وہ اب ہماری کیا ہیں، ہم نے کیا وہی بری عادتوں کے ساتھ ہم اس میں بھی اب عادتیں وہی ہماری رہیں گی، ہم نے ان کو چینج کرنا ہے۔ تو اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، ہمارے پھر گول کیا ہیں آگے کے لیے، ہم نے کیا کچھ سوچا ہوا ہے، پلاننگ کیا کی ہے، تو ان سب پلاننگس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں کہتا، ہمارا دین، ہمارا اسلام کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف دین کے ہو کے رہ جائیں، آپ دنیا کو نہ حاصل کریں۔ اگر دنیا سے اتنا ہی ہوتا، یعنی کہ دنیا، اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں دنیا سے دور کرنا چاہتے ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اربع من سعادۃ، کہ 4 جو چیزیں ہیں وہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے، ان میں سے ایک ہے اچھی بیوی کا ہونا، اور ایک ہے اچھا مکان، کہ بڑا مکان کا ہونا، اور ایک ہے اچھی سواری، عمدہ سواری، اور ایک ہے کہ پڑوسی کا اچھا ہونا۔ یہ 4 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، نمبر 1 اچھی بیوی، نمبر 2 بڑا مکان، نمبر 3 سواری اچھی، اور نمبر 4 پڑوسی کا اچھا ہونا۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری جو دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں آخرت کی تو کوئی نہیں ہے نا، بیوی بھی دنیا کے لیے، گھر بھی دنیا کے لیے ہے، اچھی سواری بھی دنیا کے لیے، اور اچھا ہمسایہ بھی دنیا کے لیے، جس میں ساری چیزیں دنیا کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جس کے پاس ہیں تو سمجھو وہ بڑا خوش بخت، بڑا اچھا، یعنی کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو یہ 4 چیزیں اچھی مل جائیں۔ تو اصل میں یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا اگر اچھی ہماری ہوگی، ہم دنیا میں اگر پرسکون ہوں گے، اگر بیوی اچھی ہوگی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو وہ دین کی طرف بھی اچھی طریقے سے راغب ہوگا، کہ اس کو کوئی برائی کی طرف نہیں جائے گا، اور اس کا ذہن مطمئن ہوگا، اور وہ اچھے سے یکسوئی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی نمازیں بھی پڑھے گا، دین کے کام بھی کرے گا سارے۔ اور اگر اس کو مکان کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں اس کے پاس مکان ہوگا، اس کے پاس اپنا گھر ہوگا، تو اس کو کسی ٹینشن کے بغیر، وہ کسی بڑا فری مائنڈ کے ساتھ وہ اپنی دنیا کو بھی اچھا کر سکتا ہے، آخرت کو بھی۔ اسی طرح سواری، یعنی کہ سب جو چیزیں ہیں یہ انسان کے باعث سکون کے لیے، کہ دیکھیں انسان عبادت بھی تبھی کر سکتا ہے جب اس کے پاس سکون ہو، اطمینان ہو، تو وہ عبادت بھی اچھی کرے گا، وہ اللہ کے راستے کی طرف بھی جائے گا، وہ نیکی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی ہمیں نہیں کہا کہ آپ دنیا سے دور ہو جائیں، یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی ہمیں دنیا سے دور کرنے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ دنیا کو بھی دیکھیں، لیکن آپ کا جو گول ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ آخرت پہ ہونا چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے، کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں، اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اس طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ متاع البلاغ بھی بن سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی بن سکتی ہے، کہ آپ کو یہ جنت تک پہنچانے والی چیز بن سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آتا ہے نا احسان کا درجہ، یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں تو ایسے کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو عموماً جو نالائق ہیں، جیسے مجھ جیسے نالائق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو احسان کا درجہ ہے، تو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمارے اندر کیسے ہم کر سکتے ہیں، اتنی بڑی ہم ولایت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کو ہم ایسے ہم عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسنین جو ہیں وہ کون ہیں؟ محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں، کوئی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ انسان جو ہے نا، وہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے الٹے کام ہوتے ہیں، تو لیکن سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، اور مجھے ہدایت دے کہ میں سیدھے راستے کی طرف آؤں، اور اپنے آپ سے وعدہ کرے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ سے پکا وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو شیطان بھی ڈگمگا نہیں سکتا، اور وہ کہے کہ اللہ میاں میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں، اور اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ آئندہ کے لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب آپ مجھے ثابت قدم رکھیں، اور وہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ احسان کے درجے میں آتا ہے، یعنی کہ یہ سب سے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ ان کو نہیں کہا کہ جو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نیک لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی زندگی میں گناہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی ان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو پھر وہ گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میری امی جان، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے، وہ ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ عبادتاں بھی کرو، جنیاں کر سکتے ہو کرو، پر اپنے معاملے سدھے رکھو، اپنے معاملے ٹیڑھے نہ کریا کرو۔ تو یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ چلے اللہ تعالیٰ عبادتیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے،
لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے دنیا کے ساتھ جو معاملات اپنے رکھے ہیں وہ ہمارے معاملات کیسے ہیں. تو ہمیں اللہ تو چلے کسی نہ کسی طریقے سے معاف کر ہی دے گا، لیکن لوگوں کے کیا ہم نے جو حقوق دبا رکھے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے نہیں چلے ہوئے، ان کے بہت ان کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے اور کب وہ ہمارا گریبان پکڑیں اور کب ہمیں وہ ان چیزوں میں ہمیں گھسیٹیں. تو وہ ہم نے اپنے سیدھے رکھنے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے جتنا ہم معاملات خراب ہوئے، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ غلط کر لیا، کسی کی حق تلفی کر لی، ہم نے کسی کو رلا دیا، کسی کے ساتھ برا کر دیا، تو اس چیز کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے بھی اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے. تو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ہمیں غیروں کی طرح بس اندھا دھند غیروں کو نقل اتارتے ہوئے ہم ان کی طرح ہم خوشیاں منا رہے ہیں، نیا سال ہو، نیا سال مبارک ہو، یہ وہ. تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہماری کیا ہوپس ہیں، ہمارے کیا گول ہیں. ہم نے نئے سال میں ہم نے اپنے سوچنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہماری جو ہمیں زندگی میں سوچنا ہمیں مجبور کر دے، ہم اتنا سوچیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کس لیے بھیجا گیا یہاں پر، اور ہم نے یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، اور جب ہم نے سارا کچھ یہاں پہ کر کے پھر ہم نے کہاں چلے جانا ہے. ہمارے جو پہلے دنیا میں آئے تھے وہ جو اچھا کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو برا کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ ہماری ان چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پورے سال ہماری کارکردگی کیا رہی، ہم نے کیا کیا. تو اپنے گول سیٹ کرنے ہیں ہم نے، اور یہ ہے کہ ہم نے خود بھی نیکی کی طرف جانا ہے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے. اور اپنے وعدے ارادے اور نئے ہم نے اپنے سارے گول سیٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک کامیاب گزارنا ہے. صرف زندگی کو نہیں، ہم نے آخرت کو بھی. اور ہم نے جب بھی کوئی کام کرنے ہیں ایسے کرنے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی رہے اور ہماری آخرت بھی اچھی رہے. جیسے سارا سال دفتر میں کہیں پہ بھی آپ نوکری کرتے ہوئے، کہیں پہ بھی اگر آپ نوکری ملازمت کرتے ہیں، تو آپ کا جب پورے سال کا ریکارڈ چیک کر کے تو آپ کو اینڈ میں بونس ملتا ہے، آپ کو اچھا انعام دیا جاتا ہے، آپ کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، آپ کو الاؤنس دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی، یعنی کہ ہم نے بھی اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ ہم نے پورے سال میں کتنے کے ایسے کام کیے ہیں اللہ کو خوش کرنے والے، جس پہ ہمیں الاؤنس، اپنا بونس اور اپنی ہمیں ایکسٹرا ہمیں نیکیاں دی جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایکسٹرا انعامات ملے جائیں. تو یہ ہم نے سب چیک کرنا ہے. تو ہم نے اس چیز پہ اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے. تو ہم نے اب آپ اپنے ساتھ وعدہ کریں، نئے سال کے ساتھ نئی زندگی جئیں، اور نئی زندگی کے ساتھ آپ اپنے نئے ارادے، نئے اصول و ضوابط بنائیں، اور اپنے آپ کو نئے طریقے سے ترتیب دیں. ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے آپ کو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اچھی باتوں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.